جماعت تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے تو نکاح کرے. اور یہ مجمع ہے صحابہ کا اور بیان کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے دنیا کے اندر اچھے اچھے بیان کرنے والوں کو سنا ہوگا، لیکن آپ کا میرا ایمان اس بات پر ہے کہ اس کائنات میں رسول اللہ جیسا نہ کوئی بیان کرنے والا آیا اور نہ صحابہ جیسا کوئی سننے والا آیا. بیان کرنے والے امام الانبیاء ہے نا. شاعر کہتا تو شاہ خوباں تو جانے جانا اے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. شاعر کیا کہتا تو شاہ خوباں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنے حسین رکھے ہیں، جب سے دنیا کو اللہ نے وجود بخشا ہے قیامت کے صبح تک حسین آئے، جمیل آئے، بڑے بڑے شان اور مان عزت والے آئے. لیکن ہمارا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شان، جو عزت، جو مان، جو مقام و مرتبہ مصطفیٰ کو ملا کسی کو نہیں. کیا فرماتے تو شاہ خوباں تو جانے جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنے حسینوں کو پیدا کرنا، سارے حسینوں میں سے اگر حسین مصطفیٰ آئے ہے تو مصطفیٰ کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بالکل آسانی سے سمجھاتا ہوں. آج میں اپنی تقریر کو چھوڑ کر بالکل آپ کے حساب سے بیان کرتا ہوں، زیادہ حدیث سے نہیں پڑھوں گا میں، آپ کو سمجھاؤں گا اس بات کو. تو شاعر کہتا تو شاہ خوباں تو جانے جانا. جان کہتے ہیں جان کو. انسان کے جسم میں اگر جان ہے تو جسم انسان کا سلامت. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر روح ہے انسان کے جسم میں تو انسان کا جسم سلامت. روح نکل جائے تو سارا جسم بیکار ہو جائے نا. آنکھیں انسان کی پھٹی رہ جاتی ہیں، منہ کھلا ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلنے سے لاچار ہو جاتے ہیں. تو آپ کو سید صاحب، مولوی صاحب سب پوچھیں گے کہ بھئی ہوا کیا؟ ابھی تو انسان کے جسم میں سب کچھ معاملہ صحیح تھا، آنکھیں کھلی تھی، ہاتھ انسان کے ہل رہے تھے، انسان چل رہا تھا، باتیں کر رہا تھا. اب زبان بند ہو چکی ہے، ہاتھ بند چکے ہیں، پاؤں چلنے سے قاصر ہو چکے ہیں، سوچنے سمجھنے سے انسان بیکار ہو چکا ہے. تو جواب یہ ملتا ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں روح تھی تب انسان کا جسم سلامت تھا. تو اب جس طرح انسان کے جسم میں ایک روح کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے اعمال کے اندر بھی روح کی ضرورت ہے. تو اعمال والے روح کا نام ہے ایمان. اب ایمان کا بھی کوئی روح ہونا چاہیے نا بھائی، تو انسان کا ایمان سلامت رہے گا نا. تو علامہ اقبال یوں بیان کرتے اصل قرآن مغز ایمان روح دین ہست حب رحمت للعالمین. کہ قرآن کی اصل، ایمان کی جڑ، دین کی روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے. تو شاعر کہتا تو جانے جانا. جانا کس کو کہتے ہیں؟ ساری کائنات کے جو محبوب ہیں، ان ساری کائنات کی اگر جان ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. یعنی ساری کائنات کی جان، ساری کائنات کی روح، ساری کائنات کا خلاصہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اس لیے شاعر کہتا تو اصل وجودہ مزی از نخست دیگر ہرچ موجود شد فرع دست. یا رسول اب کائنات کی اصل ہے. اصل کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو کہتے ہیں. آپ کو اگر مکان تعمیر کرنا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ جڑ قائم کریں گے. نائے رکھیں گے نا، اس میں پلم بھریں گے، کولم بھریں گے، اس وجہ سے تاکہ بھئی میری چھت اس کے لیے صحیح رہے. تو چھت بغیر پیلر کے سلامت نہیں رہ سکتی ہے. تو کہتے کائنات ایک چھت ہے اور ساری چھتوں کی اگر جان ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. تو فرماتے ہیں اصل قرآن، قرآن کی اصل، ایمان کی جڑ، دین کی روح محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اس لیے امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ. کہ اللہ کی سرتاب قدم، کائنات میں خدا تو آنے سے پاک ہے نا. اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں. فرماتا قل هو اللہ وحد، محبوب کہہ دو وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، وہ کسی سے نہیں جنا، نہ اس سے کوئی جنا.
اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی عورت ہے، نہ اس کا جورو ہے، نہ اس کا ساتھی ہے، نہ اس کا ساتھی ہے، وہ پاک ہے، بے مثل ہے۔ اے مولا پھر تیری رحمتوں کو، تیری عظمتوں کو، تیری قدرتوں کو ہم سمجھیں کیسے؟ تو فرماتا کائنات میں میں نے اپنا ایک محبوب مصطفیٰ کی شکل میں بھیجا، اس کو دیکھو تمہیں خدا کی یاد آ جائے گی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے محمد وہ سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں وہ بندہ حقیقت میں خدا جانے۔ خدا کی رحمت کے اور خدا کے وحدت کا کوئی راز ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، شریعت میں وہ بندہ حقیقت میں خدا جانے۔ اب شریعت میں تو آپ بندہ ہیں، ہاں کہتے تھے عبدہ و رسولہ، کلمہ یہی پڑھاتے تھے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ کہتے ہیں بھائی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ یہ ہے شریعت، اور حقیقت مصطفیٰ کی کیا ہے کسی کو پتہ نہیں کہ مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے لباس آدمی پہنا جہان آدمی، جانا مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے۔ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مکان چون و چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو تیری بکریاں چرا گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات کو آیا نہیں، ہاں محبوب خدا کی ذات پر بشریت کا لباس تھا۔ جیسے یہ وائر ہے نا، اس کے نیچے وائر ہے اور اس کے اوپر یہ کیا ہے، اس کا کھول ہے۔ اب یہ تانبے کی تار نیچے ہے، میں مائک والے کو کہوں کہ اس کھول کو ہٹا دو تاکہ میں اس کو چھو سکوں، تو چالو لائٹ میں آپ اس کو چھو سکیں گے؟ نہیں چھو سکیں گے۔ کیوں؟ یہ اس کا پردہ ہے، اس کے نیچے وہ ایک راز ہے۔ اب اگر وہ راز ظاہر ہو جائے تو انسان کی طاقت اس کا جواب دے سکتی ہے، تو انسان کی بنائی ہوئی چیز کو جب بغیر کھول اور بغیر پردے کے چھو نہیں سکتے ہیں، تو رب کہتا ہے سراجم منیرہ میرا محبوب کائنات میں جگمگاتا نور بن کر آیا۔ اب یہ خدا کی دلیل اور خدا کا نور بن کر کائنات میں آیا۔ اب یہ انسانیت کا لباس مصطفیٰ کی ذات پر ہوتا تو کس آنکھ کی طاقت ہے جو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ سکے؟ سبحان اللہ۔ ہے کسی میں طاقت کا نہیں؟ کیوں؟ تو محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یوں بیان کرتا ہے، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو۔ حجر عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو کہتے ہیں۔ کہ عام پتھر بھی ایک پتھر ہے اور یاقوت بھی ایک پتھر ہے، اب وہ ہیرو ہے لیکن ہے اصل میں پتھر۔ تو یاقوت میں اور عام پتھر میں فرق ہے کہ نہیں؟ بابا گال سمجھ میں اچھے تھی نا؟ جی جی۔ ایک یاقوت ہے وہ ہیرو کی شکل میں، ایک عام پتھر وہ پتھر کی شکل میں۔ تم جوہری کے پاس لے جاؤ، جہاں وہ دکان ہے موتی والے کی، آپ نے کہا کہ اس کی قیمت کرو، تو پتھر پھینک دے گا اور اس کی قیمت آپ کو اتنی دے گا، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کی دماغ خراب تو نہیں ہوگا، دماغ تمہاری خراب ہے۔ دونوں کو تو یار ایک سب میں کھڑا کرتا ہے، کہے تو دونوں پتھر کا، پتھر میں فرق ہے، تو انسان میں فرق ہے۔ ماڑھو نہ سب سوہنا پکی نہ سب ہنج، کہ مجھے بوئی بہار۔ انسان سب برابر نہیں ہے، سب پرندے جو ہنس نہیں ہوتے، کہ میں بوئے بہار جی۔ ہر کسی میں بوئے بہار کی نہیں آتی ہے، یہ ان سے پوچھو جس نے اس بات کو چکھا۔ اس لیے کوئی شاعر کہتا ہے نا اپنی زبان میں، قدر فلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر فلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی۔ تو کہتے ہیں حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بیس میں لاقل بشر کی بات کرو۔ کہ انسانی لباس میں مصطفیٰ آئے، اب ان کو تم بشر کی طرح تو مت کہو، سید البشر کہو۔ پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ سمجھ نہ سکیں جو ایکم مثلی کے اسرار کو، وہ کم نظر ہیں کسی دیدہ ور کی بات کرو۔ ایکم مثلی، اللہ کے محبوب نے صحابہ سے فرمایا ہے کوئی میری طرح تمہارے میں؟ صحابہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کائنات میں تو سب سے افضل ہیں بھائی، نبیوں کے بعد صحابہ جیسا کوئی ہے؟ کیوں؟ صحابی عمل سے نہیں بنتا ہے، صحابی رسول اللہ کے دیدار سے بنتا ہے۔ صحابیت کے اندر دو گن پائے جاتے ہیں، دو خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ محبوب خدا کا ایمان کی حالت میں چہرہ دیکھنا
اور اسی ایمان پر دنیا سے روانہ ہونا، یہ صحابیت کے اندر شرط ہے کہ عمل سے صحابی نہیں بنتا ہے۔ فرض کرو کہ اگر ظہر نماز سے پہلے نماز فجر کے بعد کسی شخص نے ایمان قبول کیا، چہرے عالم کو دیکھا اور ظہر سے پہلے اس کی وفات ہوا بھی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، جب مکہ مدینہ طیبہ میں آپ اسلام و کفر کی دوسری جنگ کی تیاری کر کے میدان احد میں نکلے، احد پہاڑ کے دامن میں آپ نے مورچہ قائم کیا، ایک شخص آیا یہاں سے لے کر پاؤں تک ڈوبا ہوا لوہے میں، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے کلمہ پڑھا؟ نہیں، میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ اب نماز فجر کے بعد دن چڑھتا ہے تب محبوب خدا میدان احد میں پہنچتے ہیں اور ظہر سے پہلے جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اس صحابی نے کلمہ پڑھا، شخص نے تلوار سونتی اور لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ حضور فرماتے عمل قلیلاً اجر کثیراً، اس نے عمل تو کم کیا اجر زیادہ پایا۔ اب اس صحابی کے قدموں کے گرد کو، شان کو نہیں، اس کے قدموں کے نیچے جو گرد ہے جس کو ہم اپنی زبان رج کہتے ہیں، اس قدموں کی گرد کو دنیا کا نہ کوئی غوث، نہ کوئی ولی، نہ قطب اقطاب پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ صحابی عمل سے نہیں، مصطفیٰ کے دیدار سے بڑھے۔ تو صحابہ کو حضور فرماتے ایکم مثلی، ہے کوئی تم میں میری طرح؟ سبب یہ بنا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں، آپ بتاؤ نا، روزے رکھے۔ صحابہ بھی روزے کی حالت میں، رمضان کا مہینہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے نا بھائی، فرض نہیں ہے؟ رمضان کا روزہ فرض ہے نا بھائی، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مالدار پہ زکوٰۃ فرض، یہ ضرورت دین میں سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کے بعد 27 کے بعد آپ نے جب روزہ کھولا شام کے وقت میں، تو روزہ آپ نے کھولا نہیں، روزے کو روزے سے ملا دیا۔ حکم کیا ہے کہ آپ روزہ کھولو، لیکن حضور نے روزے کو روزے سے ملا دیا۔ تو صحابہ نے ایسا کیا، آپ نے فرمایا ایسا مت کرو یا رسول اللہ، آپ تو ایسا کرتے ہو، تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، ہے کوئی میری طرح تم میں؟ جب صحابہ نبی کے برابر نہیں بن سکتے تو اور کوئی بن سکتا ہے؟ تو فرماتے ایکم مثلی، صحابہ نے روزے سے ملایا، دوپہر تک کئی صحابہ بے ہوش ہو گئے، تو آپ نے فرمایا یتمنی ربی و یسکینی، مجھے تو خدا کھلاتا پلاتا، مجھے اس کھانے کی ضرورت نہیں، کھایا میں نے اس لیے کہ تمہیں کھانے کا ڈھنگ مل جائے، پیا میں نے اس لیے کہ تمہیں پینے کا ڈھنگ مل جائے، بازار میں اس لیے چلا کہ تمہیں بازار میں چلنے کا ڈھنگ مل جائے۔ ڈھنگ ہوتے ہیں نا بازار میں کہ نہیں؟ نگاہ اٹھا کے چلیں گے تو نگاہ نہیں پڑے گی کسی کی بیٹی پر، کسی کی بہو پر، کسی کی بہن پر، کسی کی ماں پر۔ تو کائنات میں ہماری بہو بیٹیاں نہیں ہے نا بھائی؟ جب ہم اپنی نظر کسی پہ ڈالتے ہیں تو غیر کی نظر کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی نظر کو بچاؤ گے تو بھی قدرت کی طرف سے تمہیں نہ ملے گا کہ کسی کی نظر تم پر بھی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کی میری نظر حرام پڑ جائے گی تو قدرت کی طرف سے فیصلہ دنیا میں ہو جاتا ہے کہ وہ قرض ہے جو تمہیں چکانا پڑے گا۔ اگر تم نے گناہ کا ارادہ کیا یا کسی پر غلط نگاہ اٹھائی تو دنیا بھی تو غلط نظر سے اٹھائے گی نا۔ صحابہ راستے پہ بیٹھے، یا رسول اللہ ہم راستے میں بیٹھتے، آپ نے کہا راستے کا حق ادا کرو۔ سرکار راستے کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، غض البصر، نگاہوں کو جھکا کر چلو، یہ راستے کا حق ہے۔ ایک راستہ ورد السلام، سلام کا جواب دینا، یہ راستے کا حق ہے۔ کوئی گزرا، اس نے کہا السلام علیکم، تم نے کہا وعلیکم السلام، تو راستے کا حق ادا ہو گیا۔ پھر فرماتے اماطۃ الاذی عن الطریق، ایذا دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا، کانٹا پایا، کچرا پایا، پتھر پائے، سب کچھ پائے، اس نیت سے آپ نے ہٹائے تو آپ کو ثواب مل گیا۔ اور فرماتے ارشاد الدالہ، اور اگر کوئی راستہ گم کر دے تو اس کو راستہ بچانا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری طرح کون ہے تم میں سے؟ تو شاعر کیا کہتا ہے، سمجھ نہ سکیں جو ایکم مثلی کے اسرار کو، وہ کم نظر ہے کسی دیدہ ور کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، آپ فرماتے صحابہ سے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، تم میں سے اگر کوئی نکاح کی طاقت رکھے تو نکاح کرے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں نکاح کرنے سے انسان کی نظر بچ جاتی ہے نا بھائی؟
اور انسان کا دل انسان کا مطمئن ہو جاتا ہے، دل کے جو خدشات ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، اب انسان کی نظر بھاگتی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن تمہیں محبت کا پیغام دیتا، کل للمومن یغضوا من ابصار، مومنوں کو کہہ دو کہ نظروں کو جھکائیں۔ اوتاری کا مطالعہ کرو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد 1,40,000 صحابہ تھے۔ ابو بکر صدیق کے دور پاک کے اندر اسلام کو پھیلاؤ ملا۔ اب اسلام مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کی حدود سے باہر نکلا۔ شاعر کہتا ہے جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا بالا، جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل ڈالا۔ کبھی مسلمانوں کے قافلے قدس کے سامنے، کبھی یروشلم کے سامنے، کبھی جومت الجندل کے سامنے، کبھی یرموک کے سامنے، کبھی حضرموت کے سامنے، کبھی انہوں نے ایران کو فتح کیا، کبھی شام روم کو فتح کیا۔ یہ اللہ کے نیک بندے جہاں پہنچے فتح کرتے گئے، فتح ان کا مقدر بن چکی ہے۔ جو اللہ کی راہ کے اندر سچا طلب رکھتے ہیں، مسلمانوں کے قافلے چلے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ بیت المقدس کے فتح کرنے سے پہلے مسلمانوں نے اپنے قافلے بیت المقدس کے سامنے رکھ دیے۔ اس زمانے میں بیت المقدس کا قبضہ جو تھا اسرائیل کے پاس تھا، آج بھی ان کے پاس نہیں، اسرائیل کے پاس۔ پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے ظاہری زندگی پاک کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر بیت المقدس فتح ہوا، اور پھر دور آیا مجاہد اسلام کا جس کا نام صلاح الدین ایوبی آیا ہے۔ اس کے دور کے اندر بیت المقدس فتح ہوا، اور تیسری مرتبہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی، اللہ کے رسول نے بڑی 10 نشانیاں بتائی ہیں، وہ آپ نے 3 نشانیاں بتائیں۔ ایک دور تو چلا گیا، دوسرا یہ دور چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وقت کم ہو جائے گا، دولت زیادہ ہو جائے گی، انسان دولت کے پیچھے اس طرح مرے گا جس طرح مردار کے پیچھے کتا بھاگتا ہے، اس طرح انسان دولت کے پیچھے جائے گا۔ یہ نہیں سوچے گا کہ حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے، بھائی آ تو رہا ہے میرے جیب کے اندر، آنے دو جہاں سے آئے۔ نہ حلال کی انسان کو تمیز ہے، نہ حرام کو انسان کی تمیز ہے۔ دونوں ہاتھوں سے جمع کرنے کی کوشش تو کی، اور اتنا پرایا مال ہم نے ہڑپ کیا کہ نکاری نہیں آتی ہے۔ پھر کہ سائیں دعا کر دندہ مجھے خراب تھی چکا، گھر میں بھوت اثر کرے چکوا، گھر میں پلید اثر کرے چکوا، اندر والا پلید تو نکالتا ہی نہیں ہے۔ جس کو خناس کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو انسان کے سینوں میں خناس بیٹھا اس کی تو فکر کرتا نہیں ہے، وہ دعا کرواتا ہے۔ کوئی شاعر کہتا جب کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم تو اپنا نام اعمال دیکھ، کہ اپنے نام اعمال کو تو دیکھ۔ ہنسی آتی مجھ کو یوں ہی حضرت انسان پر، کارے بد خود کرے لعنت بھیجے شیطان پر۔ اپنا کام تو خراب خود کر رہا ہے اور لعنت شیطان پہ بھیجی جا رہی ہے۔ بہر صورت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے بیت المقدس کے سامنے، ان کے قافلے رکے ہوئے ہیں۔ مجاہدین اسلام کا قافلہ رکا ہوا ہے جس میں امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور خدا کی تلواروں میں سے تلوار اللہ کی جس کو حضور لقب دیتے ہیں سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید بھی ہے، حضرت عمر بن عاص بھی ہیں۔ ایسے بڑے بڑے چیدہ حضور کے صحابہ ہیں۔ بیت المقدس کے یہودیوں نے یہ کہا کہ بھئی تمہارا امیر مدینے سے چل کر آئے، ہم بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے وہاں سے پیغام پہنچا، اب مدینہ طیبہ سے بیت المقدس کوئی قریب نہیں تھا۔ ہم جب مدینہ طیبہ سے عمان کی طرف چلتے، اردن کی طرف، تو کم سے کم 500 کلومیٹر کے فاصلے پر اردن آتا ہے، اور 100 کلومیٹر پھر آگے بیت المقدس آتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ملک شام 7,900 کے قریب ہوتا ہے، یعنی 1,000 میل کے 1,000 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے، 600 700 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اب فاروق اعظم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ آج کا وزیر اعظم جب یہاں سے سفر کرتا ہے تو اہتمام کتنا ہوتا ہے، حمائل ساتھ میں ہوتے ہیں، بردار ساتھ میں ہوتے ہیں، غاشیہ بردار ساتھ میں ہوتے ہیں، کئی اس کے اندر اس کے فوجی چھاؤنی والے ساتھ میں ہوتے ہیں، اس کے باڈی گارڈ ساتھ میں ہوتے ہیں، اور جب کار نکلتی ہے تو اس کے آگے پیچھے کتنی کاریں ہوتی ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا محافظ
جس کو سیدنا فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا جب دنیا میں چلا تو ایران کے بادشاہ نے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام تھا جرحہ. جرحہ اپنے زمانے کا زبردست پہلوان تھا. اس نے کہا یار تو وہاں سے چل, مدینہ طیبہ کے اندر نبی نے ایسے غلام تیار کیے ہیں, وہ مدینے میں سوئے ہیں ٹوٹی چٹائی پر, لیکن ہماری خوابگاہوں کے اندر ہماری نیندیں خراب ہو چکی ہیں. وہ بخمل کے بستر پر آرام نہیں کر سکتے تھے. اس کے محل کا چاروں طرف سے محاصرہ ہوتا تھا, اس کو نیند نہیں آتی تھی. کیوں؟ کہیں مسلمانوں کا قافلہ نہ آ جائے اور صحابہ کا قافلہ اگر ہمیں دبوچ نہ دے. اس وجہ سے اس شہزادے نے اس کو کیا کہا, بہت ساری رقم دی اور بہت ساری رقم دینے کا وعدہ کیا. اس نے کہا کہ خنجر لے اور سفر کرتے مدینہ طیبہ پہنچ, اور مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے تو دیکھ لینا کہ کوئی تجھے گرفتار نہ کرے. تو کہنا کہ میں فلاں کا سپاہی اور فلاں کا ایک میں ایلچی بن کے آپ کے خلیفہ کے نام ایک پیغام لے کر آیا, وہ پیغام مجھے پہنچانا ہے. پھر دیکھنا اس کا محل ہوگا, اس کے محل کا محاصرہ ہوگا, باڈی گارڈ تجھے قتل نہ کر دے. اس وجہ سے راز کی بات سمجھاتا ہوں. وہ سفر کرتا مدینہ طیبہ پہنچا, مسجد نبی میں پہنچا. اس وقت میں دن چڑھ چکا تھا. نماز فجر کے بعد معاملہ ایسا تھا, لوگ بازار میں اپنے کاروبار میں نکلے. انجانے شخص کو کسی نے دیکھا, کون؟ کہا میں ایران کا شہزادہ ہوں, مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے آپ کے بادشاہ سے ملنے کے لیے. تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو کہا ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہے. تو کہا ہمارا تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ کہا یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر انصار کا ایک باغ ہے, اس باغ کو بن نجار کہتے ہیں. اس باغ کے اندر فاروق اعظم ہوں گے, ان سے ملاقات کر لے. تو کہا تعجب کی بات ہے کہ تمہارے خلیفے اور تمہارے امام کا کوئی محافظ نہیں, اس کا کوئی باڈی گارڈ نہیں. کہا نہیں, کچھ نہیں ہے, تم سفر کر کے وہاں پہنچو. وہ وہاں پہنچتا ہے تو فاروق اعظم کا درہ تھا چمڑے کا. اس درے کو جس کو کورا کہتے ہیں, وہ اپنے ہاتھ کے نیچے اور یوں ہاتھ کا تکیہ ہے, خاک کا بستر ہے, نہ بستر ہے چادر ہے, اور ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر. پرانے زمانے میں ایک شاعر آتا تھا مجذوب ہمارے یہاں جلسوں میں لونی شریف میں, جس کو بیکل گیوی کے نام سے یاد کرتے تھے. میں 71 کے اندر آیا لونی شریف پڑھنے کے لیے, اور 83 کے اندر یہ سلمان پاک کا جو بڑا عرس ہوتا تھا, اس موقع پر میں ہمارے بڑے پیر صاحب کے ساتھ آیا تھا. اس زمانے میں جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا, 83 کے اندر اس زمانے میں 20-21 سال کی عمر تھی. وہ کیسیرے لوگوں کے ساتھ آج تک موجود ہیں, مالیہ کے اندر موجود ہیں. مولانا عبدالباقی مرحوم ہمارے ساتھ ہمارے استاد بھی تھے, بڑے پیر صاحب تھے. یا آپ کے سلمان پاک عرس ہوتا اس زمانے میں, ابھی بھی ہوتا ہے, سالانہ عرس ہوتا ہوگا. اس زمانے میں درانگ درے سے اسماعیل مچھی والے بھی آئے تھے, دوسرا ایک مقرر تھا, حاجی سلیمان تھے, فتح محمد تھے, میں تھا. اس زمانے کی میں بات کرتا ہوں. تو 71-72 سے لے کر 82-83 تک 85 تک ہم نے اس کی جلوت و خلوت کو دیکھا. ان کے ساتھ ہم نے نمازیں پڑھی, رات کو تہجد میں ہم نے مصلی پر تڑپتے ہوئے ان کو دیکھا. یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے. اس لیے کوئی شاعر کہتا ہے, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطان کے گنبد پر, تو شاہی ہے تیرا ٹھکانہ ہے پہاڑوں کی چٹانوں پر. عقابی روح بیدار ہوتی نوجوانوں میں, نظر آتی ان کو منزل اپنی آسمانوں میں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. عقابی روح کو تو بیدار تو کر, اپنے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت کا جلوہ تو رکھ. اس زمانے مجذوب شاعر آتے تھے, شاعر آتا تھا بھیلواڑہ کا, راجستھان کے قریب ایک علاقہ شاہ پورا, اس کا نام تھا بیکل. او کلی مجھے ایک یاد ہے, وہ کیا کہتا ہے, زمین سے بڑا بستر نہیں, فلک سے بڑی کوئی چادر نہیں, جہاں چاہے سو جا بیکل تجھے ڈر نہ. مومن کے لیے کیا ہے, زمین سے بڑا بستر نہیں, آسمان سے بڑی کوئی چادر نہیں. تہی دست تشویش نانے خورد, بلکہ ہم بقدر جہان خورد. ارے مسکین کو ایک روٹی کی فکر, بادشاہ کو جگ کی فکر. اگر وہ جگ پورا نہیں کھاتا ہے تو پھر اس کو پریشانی. مسکین کو ایک روٹی ملی, نیم نانے گر خورد بردے خدا
خدا بدل نیم دیگر بدل میں کند مرد خدا. اللہ کے بندے کو آدھی روٹی ملتی ہے, ایک پوری روٹی ملتی ہے تو آدھی خود کھاتا ہے اور آدھی دوسرے فقیر کو کھلا دیتا ہے. تو کہا کہ دنیا کا بادشاہ ہے, دین کا سپہ سالار ہے, اسلام کا محافظ ہے, جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب, میرے بعد اگر نبی ہوتا, نبوت کا سلسلہ ذات مصطفیٰ پہ بند ہو چکا ہے, اگر ہوتا نبی تو حضرت عمر ہوتا. اس مرد مجاہد کو دیکھا بنا حفاظت کے وہ سویا ہے, اس نے کہا یار اچھا موقع ہے. اس نے زہر کا بجھایا ہوا خنجر نکالا, خنجر نکالنے کے بعد اس نے تیاری کی. جیسے تیاری کرتا ہے غیب سے دو شیر نمودار ہوتے ہیں, وہ داڑتے تو بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے. اس کی چیخ سے سیدنا فاروق اعظم نکل بیدار ہوئے. تو حضرت عمر نے دیکھا ایک نوجوان یہاں کا باشندہ نہیں ہے, بے ہوش ہو کے پڑا ہے. آپ نے اس کو اٹھایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ کہ معاملہ بعد میں بناؤں گا, پہلے مجھے کلمہ تو پڑھاؤ. گر کے قدموں میں قربا ہو گیا, پڑھ لیا کلمہ, مسلمان ہو گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ ہے. عمر نے فرمایا بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہ آیا اس ارادے سے تھا, میں نے دیکھا کہ جو خدا کا بندہ سوئے اور جنگل کے غیب جس کی قدموں کی سلامی کرے اس کے پاس سب کچھ ہے. تو حضرت عمر نے مسکرا کر فرمایا نہیں بیٹا, ایک کام ہے, ایک دوست سویا ہے تو اس کا خدا, اس کا محافظ موجود ہے. ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے اللہ والے موت سے ڈرتے نہیں, موت کا استقبال کرتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں, نہ باڈی گارڈ ہے نہ ان کے ساتھ فوج ہے. آپ نے ایک اونٹنی یہاں سے لی اور اپنا غلام اسلم ساتھ میں لیا. بیت المال کی اونٹنی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو انسانوں کو ایک ساتھ میں اٹھائے. فاروق اعظم نے کہا کہ یہاں سے اپنا سودا طے ہوتا ہے. اس کا سودا یہ ہے, ایک منزل پہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر میں سوار ہوں گا, تو نکیل کھینچنا, اور جب 13 نمبر آئے تو عمر نکیل کھینچے گا, تو اونٹنی پر سوار ہونا. سفر کرتے 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 8-9 دن کے بعد بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں. اتفاق سوا کہ حضرت عمر کا نہیں غلام کا نمبر آیا. غلام قدموں میں جھک کے عرض کرتا ہے سرکار اب تو آپ کا استقبال ہوگا, دنیا کہے گی کہ مدینے کا شہنشاہ آ رہا ہے, اسلام کا بادشاہ آ رہا ہے. اس وجہ سے وہ آپ کی سلامی کے لیے کونٹھوں پر چڑھ کر استقبال کرتے ہوں گے. اگر اس وقت میں اونٹ کی پشت پر سوار ہوگا اور آپ نکیل کھینچے جائیں گے تو اس میں توہین میری ہے, میں کسی صورت میں قبول نہیں کرتا ہوں. حضرت عمر فرماتے تو میرا غلام ہے کہاں, تو اس لیے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہاں. تو کہا کہ دیکھ اسلم, جس طرح تو میرا غلام ہے میں تیرا آقا ہوں, تو حضرت عمر کا بھی کوئی آقا تو ہے, اس کو قیامت کے دن مجھے حساب دینا پڑے گا. چاہے لاکھ باتیں ہو جائیں میں اونٹ پہ سوار نہیں ہوں گا. غلام کو اونٹ پہ سوار کرتے ہیں اور نکیل کھینچ کے جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر لوگوں نے کہا کہ تمہارا امیر اونٹ پر سوار ہے, وہ ہے کہ نہیں, وہ ہمارا غلام ہے, نکیل کھینچ کے جو آ رہا ہے وہی ہمارا امام ہے. تو انہوں نے کہا رب کی قسم, ہم نے کتاب توریت میں پڑھا تھا بیت المقدس کا فاتح کوئی اچھے کپڑے والا نہیں ہوگا, اس کا چہرہ روب والا ہوگا, جس کی پیشانی سے تقدس چمکتا ہوگا, جن کی آنکھوں کے اندر نور کے جلوے ہوں گے, جن کے سینے میں خشیت الہی کی لہر ہوگی. اس کا نام عمر ہوگا, اس کا قد ایسا ہوگا, اس کی شکل ایسی ہوگی, وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا بالا, جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل ڈالا. وہ عمر ہوں گے, جب مدینہ طیبہ سے چلیں گے تو پھر شان سے آئیں گے, اور اس حال میں جب بیت المقدس کے قریب پہنچیں گے اس کی عدالت کا عالم یہ ہوگا, خود نیچے ہوں گے, اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کریں گے, وہ بیت المقدس کا فاتح ہوگا. اب ہم بیت المقدس کے خزانے کی کنجیاں نہیں بلکہ پورا بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیتے ہیں, لیکن ایک شرط یہ ہے
کہ کل ہمارا بڑا دن ہے، ہم بیت المقدس کو سواریں گے، یہاں سے اس پار تمہارا قافلہ آرام سے گزر جائے۔ دوسری شرط یہ ہے، انہوں نے دوسری شرط رکھی اور آپس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ مردوں سے خیر کو شالی کرایا گیا، دکانیں کھول دی گئی، سونے چاندی کے دکانوں کو بند نہیں کیا، پورا شہر مردوں سے خالی، اور انہوں نے نوجوان حسین بچیوں کو 18-19 سال کی نوجوان بچیاں لباس ایسا پہنا ہوا کہ آدھا لباس نہ بدن، آدھا انسان عورت کا نگاہ، آدھا بدن ننگا، ایسی آدھی ننگی عورتوں کو بٹھایا گیا، ان کے بال کھلے، ان کے سر کھلے، آدھا سینہ ان کا کھلا، ہاف لباس پہنا ہوا۔ ان کو یہ کہا کہ غور کرو، اگر کسی ایک مجاہد کے ایمان کو تم نے ختم کیا تو بیت المقدس ہمارے حوالے رہے گا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے جب مجاہدین اسلام کا قافلہ بازار حسن کے اندر گزرا، آج آپ تاریخ کا مطالعہ نہیں اپنے نظروں سے دیکھو، 80 سال ہماری عمر ہو جاتی ہے، بوڑھے ہم ہو جاتے ہیں، دیوار کے پاس چلے تو دیوار نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم کیا کہتے ٹکرا جاتے ہیں، پیشانی میں ہمارے زخم ہو جاتا ہے، ہاتھ ہمارے گھائل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی حوث یہ ہے کہ ہم کسی کے حسن پر ہماری نظر پڑے۔ یہ ہمارے آنکھ کا حال ہے۔ قرآن کا تقل المؤمن یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو کہ بازار میں چلیں تو نظروں کو جھکا کر چلیں۔ ارے سر اٹھا کر چلنا تیرا کام نہیں ہے، سر جھکا کر چلنا تیرا کام ہے۔ تو مومن ہے، مومن کی شان یہ ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے جب بازار میں چلتے تو سر جھکا کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر نہیں چلتے۔ کیوں؟ سر اٹھا کر چلیں گے تو کوٹھوں پر کوئی بہو بیٹی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ مذہب اسلام تمہیں یہ محبت کا پیغام دیتا ہے، سید کی بیٹی کا حق وہی ہے، برہمن کی بیٹی کا حق وہی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، جب بازار حسن سے مجاہد اسلام کا قافلہ چلا، مجاہد اسلام کے سربراہ نے قرآن کریم کی سورہ نور کا آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو کہ نظریں جھکا لیں۔ رب کی قسم ان کی نظر جھک جاتی ہے، کسی کی نظر نہ اٹھی کہ بازار حسن کے اندر کیا ہے، عورتیں ان کو اپنی طرف بلاتی رہی، لیکن جس کے دل میں نبی کا عشق ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کا سوہنا چہرہ دیکھا، حسینوں میں ہنسیے سے کہ محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، کیسا میرا محبوب ہے، کائنات میں اس کی مثال نہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ ارے قرآن جس کا چہرہ ہو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ کائنات میں حسین آئے، کائنات میں جمیل آئے، شان والے آئے، لیکن قسم خدا کی مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں آیا۔ کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، اتے بابل پیاری فاطمہ دا، جگر دل بند مائی آمنہ دا۔ ارے جو بابل حضرت فاطمہ کے ہیں، آمنہ کے دل بند اور محبوب ہیں، زلیخو اوسنو جے دیکھ لی دی، نہ پیچھے یوسف شامی دے پودے۔ رب کی قسم اگر زلیخا مصطفیٰ کا حسن دیکھ لیتی تو یوسف کی باتیں نہیں کرتی۔ پوچھا تھا آپ کی میری ماں سیدہ فاشا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، عائشہ صدیقہ کون؟ جو صدیقہ بنت صدیق ہو، جو محبوب رب العالمین ہو، عفیف کائنات ہو، مریم اسلام ہو، جن کے روح پر، جن کی ذات پر قسم خدا کی ہماری جانیں قربان ہے، ان کے گلیوں کے ذروں کے نیچے ہماری جانیں فدا ہو۔ اس سے پوچھا، محبوب خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ یوسف کے حسن پر تو مصر کی عورت نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، آپ کا حسن اتنا کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اے عائشہ، دنیا میں ہر کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے، میں رب کا محبوب ہوں۔ اگر کسی کے محبوب پر کسی غیر کی نظر پڑ جائے تو محبوب گوارا نہیں کرے، اس کا محب گوارا نہیں کرے گا۔ میں رب کا محبوب ہوں، میرا حسن پردے کے اندر ہے، اگر پردے سے حسن نکل جاتا، وہاں انگلیاں کٹی تھی، یہاں گردن
कट जाते हैं। सुभान अल्लाह। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। का यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पे तो मिस्र की औरतों ने अंगुलियां काटी थी, लेकिन महबूब खुदा का हुस्न कितना है। रब की कसम उनके हुस्न पर, उनके जलवे पर तो मुजाहिदीन अपनी गर्दनें काट दी, अपने जिगर काट दिए। इशारा मुस्तफा का होता तो उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर एक ही तरीका है रूहानी, उस रूहानी रिश्ते का नाम मोहम्मद मुस्तफा की जात है। रिश्ते हैं दुनिया में, बाप से रिश्ता है, माँ से रिश्ता है, बेटे से रिश्ता है, बेटी से रिश्ता है, औलाद से रिश्ता है, दुनिया वालों से रिश्ता है। लेकिन कुरान कहता नहीं, कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालिन तफ्तमुहा व तिजारतन तखशौन कसातहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। रब फरमाता महबूब कह दो, तुम्हारे बाप क्यों न हो, तुम्हारे बेटे क्यों न हो, तुम्हारे भाई क्यों न हो, तुम्हारी औरतें क्यों न हो, तुम्हारा मुआशरा क्यों न हो, तुम्हारे पसंदीदा मकान महलात क्यों न हो, तुम्हारा माल तिजारत जिसके टोटे की तुम्हें उम्मीद हो और डरते हो तुम उसके टोटे की, 8 चीजों को मौला ने बयान किया। दुनिया में वो कौन सा इंसान जो अपने बाप की जरूरत न पड़े, वो कौन सा इंसान जिसको अपने औलाद की मोहब्बत नहीं है, वो कौन सा इंसान जो अपने भाइयों से प्यार न हो, वो कौन सा इंसान जो अपने अहल की जरूरत न हो, वो कौन सा इंसान जिसको मुआशरे की जरूरत न हो, वो कौन सा इंसान जो जायदाद से तब बस जायदाद को महबूब नहीं समझता, वो कौन सा इंसान है जिसको तिजारत की फिक्र न हो। रब फरमाता ये 8 चीजें फानी हैं, अगर ये 8 चीजें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से और अल्लाह की राह में जहाँ से ज्यादा तुम्हें महबूब है तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। बाजारी हुस्न से गुजर जाते, रब की कसम किसी सहाबी की नजर न उठी कि बाजार के अंदर क्या है। उस जमाने से कर आज तक यहूदियत और ईसाइयत की ये साजिश है कि मुसलमान के कल्चर को तबाह करो, मुसलमान के अफाल को, कल्चर के, उसके ईमान को बर्बाद करो। क्यों? वो तो बेईमान कौम है, वो बेगैरत, खिंजीर का गोश्त खा खा के वो तो बेगैरत हो चुकी है। उनके यहाँ नंगा होना को ऐब नहीं है, उन्होंने वो सारी चीजें मोबाइल के अंदर जमा करके हमें दे दी। अब आप अंदाजा करो, रब की कसम मुझसे ज्यादा आप लोगों को इसका आप लोगों को इसका ज्यादा आप लोगों को ज्यादा तजर्बा है। क्यों? हमें तो सिर्फ किताबों में या तारीखी एतबार से या अपने तजर्बे के एतबार से नहीं, तारीखी एतबार से हम पढ़कर आपको सुनाते हैं। लेकिन आज की नौजवान नस्ल इस मोबाइल के अंदर जो गुम हो तबाह हो चुकी है, फिर कहते हैं साईं दुआ कर, 2 बजे तक तो गलत तस्वीरें मोबाइल में देखे। अब आप अंदाजा करो इसके अंदर क्या नहीं आजकल। ये तो गरीब का जमाना ही गया इसका, अब वो इतना बड़ा आया हाल 4000 से चला, फिर 8000 तक, फिर 15000, 50,000 का मोबाइल, लाख तक के मोबाइल। रमजान में जाए बेटा अल्लाह की राह में मैं चंदा लेने आया हूँ फलाने इदारे का, नौजवान जिसके हाथ में 50,000 का मोबाइल और 5,000 के बूट हैं और 15,000 का सफारी ड्रेस पहना हुआ है कि नहीं, उसको कहूँ बेटा ज़कात दे दे, मुझे खबर नहीं, पापा के पूछा, अम्मी के पूछा, बड़ा वफादार बेटा आ गया माँ बाप का। 50,000 का मोबाइल हाथ में पड़ा, 50 रुपये, 50,000 चले, ये लाख का मोबाइल है कि नहीं। इतना शानदार मोबाइल हाथ में, तब तो माँ बाप को पूछा नहीं, तब तो उसकी इताअत नहीं थी। और आज क्या है, अल्लाह की राह में ज़कात देने में उसको इताअत याद आ गई। मुसलमानों गौर करो, मैंने उनकी तारीख पढ़ी है। उस जमाने में जो पोप उनके पादरी थे, ये कहते थे अपने बच्चियों को, तुम में से अगर 100 औरतों की असमत बर्बाद हो जाए तो गवारा है किसी एक मुसलमान के ईमान को तुम बर्बाद कर दो। ये हाल था उस जमाने का। क्या नहीं है तुम्हारे पास? रब की कसम आपकी तारीख आपको दोहराती है। इसलिए शायर कहता है, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, नशाते लज्जत ख्वाबे गिरा को बदल डालो, न संभलोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां रहेगी न दास्तां में, संभलो वक्त को याद करो। क्या क्या आपके लिए तैयारी नहीं है? सुनो बात सुनो,
مائک میں نے چہرہ ہٹا دیا. کیا کیا تیاریاں آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے, اس کو سننے کی کوشش کرو. مسلمانوں غور کرو, وقت بڑا نازک آ رہا ہے. ایک کرونا کی شکل میں, بیماری کی شکل میں, اور ظالم بادشاہ کی شکل میں اللہ کی طرف سے یہ قہر ہے انسان کے عمل کی وجہ سے. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا اپنا نام اعمال دیکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ کے اعمال خراب ہو جائیں گے اور برائیاں کرتے کرتے انسان کی برائی جب آخری حد تک پہنچے گی تو اللہ کی طرف سے 3 عذاب آتے ہیں. کون سے؟ ایک بیماری جو چل رہی ہے, تیسری لہر, خبر بھی پڑ جاتی ہے, تیسری لہر آ جاتی ہے کہ نہیں؟ 2 لہریں تو چلی گئی, تیسری لہر اب آگے کہتے ہیں. اب اس لہر میں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس لہر کے آنے سے پہلے ہم خدا کی بارگاہ میں جھکیں تو صحیح, رب کی بارگاہ میں سچائی سے دعا تو مانگے صحیح. ایک وہ لہر کی شکل میں, ایک موت کی شکل میں, اور تیسرے ظالم بادشاہ کی شکل میں. یہ اللہ کا قہر ہے, آسمان سے ہمارے اعمال کی شامت کی وجہ سے آتا ہے. پھر زمانے کی شکوہ کریں کہ زمانہ خراب آ چکا ہے, وقت خراب آ چکا ہے. اللہ کے رسول کے مجمع میں صحابہ بیٹھے, فرماتے یا معاشر شباب, نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباعۃ, تم میں سے جو انسان نکاح کی طاقت رکھے تو نکاح کرے. حضور فرماتے ہیں کیوں؟ تو فرماتے انہ وغض البصر, انسان کے نکاح کرنے سے نظر سلامت رہتی ہے نا. آدھا دین انسان کا سلامت رہتا ہے, آدھے میں انسان کنٹرول کرے نا بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں من تزمن لی ما بین اللہ و ما بین تزمن لہو بالجنہ. آپ فرماتے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت لکھ دیتا ہوں. حضور نے فرمایا گارنٹی دے دیتا ہوں. میں کہوں کہ بھئی مجھے گارنٹی دے دو, میں تمہیں گارنٹی دے. حضور فرماتے ہیں جس کی زبان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ہے کوئی تبدیل کرنے والا؟ شہ مدینے کا فرما ٹل نہیں سکتا, یقین جان لو قرآن بدل نہیں سکتا. قرآن رب کا کلام ہے, حدیث مصطفیٰ کا کلام ہے, نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے نہ اس کو. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. مصطفیٰ کے کلام کو اپنے سوا کوئی نہیں بدل سکتا ہے. اور رسول کا کلام پتھر کی لکیر ہے. فرماتے اپنے نگاہ کو, زبان کو اور اپنی شرمگاہ کی عصمت اور ان دونوں کی حفاظت کرو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. یہ نظر انسان کی. لقمان حکیم زمانے کے زبردست بادشاہ, یہ زبردست حکیم تھے, حکیم بھی تھے اور حکمت کے ساتھ اللہ کی ولی بھی تھے. 1000 سال ان کی عمر تھی. کتنی؟ 1000 سال. تو لوگوں نے کہا 1000 سال کے اندر تم نے تو کئی اللہ کے پیغمبروں کی ملاقات کی ہوگی. کہا ہاں. کتنے پیغمبروں کی؟ 8000. ایک روایت میں 800. 8000 نہ سمجھو, 800 سمجھو تو 800 پیغمبروں کی ملاقات حضور کے زمانے سے پہلے تھے. 1000 سال. اور اگر نہ سمجھو تو یوں سمجھو کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ لقمان ہے نا بھائی, ہے نا بابا, آئے نا قرآن میں سورہ لقمان آئے نا, پڑھو علماء سے سنو. اس سورت کے اندر اس نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان کا ذکر قرآن. اب اندازہ کرو 8000 یا 800 پیغمبروں کی ملاقات میں لقمان سے کسی نے پوچھا کتنی باتیں پسند آئی تمہیں؟ کہا 4 باتیں. 4 باتیں. 4 باتیں کہاں؟ فرماتے اگر کسی کے گھر میں ہو تو اپنی نظر کو سلامت رکھ. تو حضور صحابہ سے فرماتے نکاح کرو, نکاح کرنے سے تمہارا نظر سلامت ہے, تمہارا دل مطمئن ہے, گناہ سے تم بچ جاتے ہو. یہ حلال چیز کے ذریعے انسان کو قدرت کی طرف سے پیغام. فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں ہو تو نظر کو سلامت رکھ, اور اگر نماز میں ہے تو اپنے دل کو سلامت رکھ. یہ نہیں کہ سارا دن کام کیا اس کا حساب رات کو نماز میں کر دے. وہ کھٹا کٹ والی نماز, کھٹا کٹ والی, مرغ کی طرح 4 ٹھونگے ماری اور روانہ ہو گئے. یہ کون سی نماز ہے؟ نماز اس طرح پڑھ, سر جھکے خدا کی بارگاہ میں, دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول, جس میں بو پائی نہیں جاتی, وہ ہے کاغذ کے پھول. کاغذ کے پھولوں میں میاں خوشبو نہیں آ سکتی ہے. پھر فرمایا کہ 2 باتوں کو یاد رکھ, 2 کو بھول جا. کس کو بھولوں, کس کو یاد رکھوں؟ تو کہا اگر تو زندگی میں کسی سے نیکی کرے تو اس کو بھول جا. کیوں؟ احسان تو وہ جتلائے جو رب العالمین ہے.
ہاں؟ تو نے نیکی کی، اللہ نے تجھے توفیق دی، اپنے بھائی سے تو نے نیکی کر دی، بات ختم ہوئی۔ اگر کوئی تجھ سے برائی کرے تو پھر اس کو بھی بھول جا، بدیرہ بدی سال باشد جزا، اگر مرد آسن الا من نسا، برائی کا بدلہ برائی سے تو آسان ہے۔ انسانیت اس کا نام ہے، بہادری اس کا نام ہے کہ برائی کرنے والے کو تو معاف کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی بہادری ہے نہیں۔ پوچھا کسی نے سید الطائف جنید بغدادی سے بہادر کون؟ تو فرماتے لیس الشدید الذی بالسرعت انما الشدید الذی یملک نفسہ انزل غضب، وہ تمہارا بہادر نہیں ہے جو پچھاڑ کر کسی کے سینے پہ بیٹھ جائے۔ کہ بہادر کس کو کہتے ہیں؟ کہ پوری طاقت و بدلہ لینے کی اپنے دشمن کو معاف کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی بہادری ہے ہی نہیں۔ واہ واہ کیا بات، ہم کس کو بہادر سمجھتے ہیں؟ کہ کسی کو پچھاڑ دے، کسی کے مال پہ قبضہ کر دے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر دے، بھائی کا حق دبائے، بہن کا حق دبائے، ماں کو ناراض کرے، باپ کو ناراض کرے، یہی نا؟ قرآن کہتا نہیں، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ إِحْدَاهُمَا الْكِبَرَ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْنَ قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب ان کو اف مت کو، کیوں؟ اب تیرے لیے جنت کمانے کا اللہ کے ذریعے، اللہ کے سبب سے ذریعہ مل گیا ہے۔ اب اس وقت میں ان کی خدمت کی تو تجھے جنت مل جائے گی، اب ان کو ناراض کیا تو پھر سند دوسری چیز کی طرف مل جائے گی، اس کا نام میں لینا اچھا نہیں سمجھتا۔ جب قرآن میں آئے تو ذکر کرنا پڑتا، ایک طرف قدرت نے جنت رکھی، ایک طرف جہنم، تو ماں باپ کا بڑھاپا اللہ کی طرف سے اتنی نعمت ہے، بندہ ان کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کو کہتا ہے فرشتوں سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک شخص صبح کو ایمان کی حالت میں عقیدت سے محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے، اللہ ایک پورے حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی نے رافع الیوم مئة مرہ، یا رسول اللہ اگر دن میں کوئی 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھے تو آپ نے رافع الیوم مئة مرہ، ہاں حضور فرماتے ہیں اللہ کی رحمت وسیع ہے، اگر 100 مرتبہ اگر نظر رحمت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اللہ اس کو 100 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ رب فرماتا ولا تقلم اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑک مت اور ہوں اپنی زبان میں بے ادبیت، تو یہ الفاظ بھی تجھے کہنے کی اجازت نہیں۔ ولا تقل اف ولا تنہرہما وقلن قولا کریما، اچھی گفتگو کر، تیری آواز ان کے آواز سے اونچی نہ ہو جائے، یہ طریقہ قدرت نے رکھا۔ اور رب کی بارگاہ میں یہ کہو ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے مولا ان دونوں پہ رحم کر اور اپنی رحمت میں اس طرح اس کو تو پال جس طرح مجھے انہوں نے پال کے بڑا کیا۔ یہی طریقہ ہے نا۔